پاکستان کے قیام سے لے کر ستمبر 2025 تک خواتین کے حقوق کی جدوجہد ایک نہ ختم ہونے والی اذیت، تشدد، سیاسی جبر اور سماجی فریب کی داستان بنی رہی ہے۔ اس طویل عرصے میں خواتین میں صرف اس جرم میں قتل، تشدد اور غیر قانونی قید برداشت کی کہ انہوں نے مردانہ روایات یا ریاستی طاقت کو چیلنج کرنے کی ہمت کی۔ یہ تاریخ ان دکھوں، جرتوں اور قربانیوں کی عکاسی کرتی ہے جو ایک ایسے معاشرے میں ابھریں جہاں انصاف اکثر طاقتور کے در پر جھک جاتا ہے۔ ہر واقعہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ صنفی بنیادوں پر ظلم ایک مسلسل زخم ہے۔ غیرت کے نام پر ہر سال 1000 سے زیادہ عورتوں کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے، تنازعات والے علاقوں میں جبری گمشدگیاں جاری ہیں اور اختلاف رائے رکھنے والی خواتین کو سیاسی بنیادوں پر گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ کہانیاں فاطمہ جناح کی پراسرار موت سے شروع ہو کر پی ٹی آئی کی خواتین کارکنوں کے حالیہ اغوا تک پھیلی ہوئی ہیں اور ان میں جرت، مزاحمت اور ریاستی بے حسی کا گہرا تضاد جھلکتا ہے۔ مادر ملت فاطمہ جناح نے قیام پاکستان سے قبل تحریک میں خواتین کو منظم کیا اور بعد از تقسیم پناہ گزینوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن قائم کی۔ 1965 کے صدارتی انتخاب میں انہوں نے ایوب خان کے خلاف بھرپور مہم چلائی، بڑے شہروں میں کامیابی حاصل کی، مگر انتخابی دھاندلی اور کردار کشی کا نشانہ بنی۔ انہیں اقتدار کی بھوکی عورت کہا گیا۔ ان کی موت 9 جولائی 1967 کو ہوئی اور جنازے کے دوران جسم پر تشدد کے نشانات دیکھے گئے، مگر ریاست نے تحقیقات دبا دیں۔ یہ واقعہ پاکستان میں خواتین کی سیاسی قوت کو کچلنے کی پہلی بڑی مثال بن گیا۔ 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان کی عورتوں پر ناقابل بیان ظلم ڈھائے گئے۔ 2 سے 4 لاکھ خواتین کو منظم انداز میں تشدد اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، عورتوں کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا، ہزاروں نے خودکشی کر لی اور زندہ بچ جانے والی سماجی بدنامی کے بوجھ تلے دب گئیں۔ حمود الرحمان کمیشن نے مظالم تسلیم کیے مگر انصاف کبھی نہ ملا۔ بےنظیر بھٹو نے ضیاء کے جبر کے دور میں قید و نظر بندی کے باوجود جمہوریت کی شمع روشن رکھی۔ وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی مگر 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں خودکش حملے اور گولیوں کی زد میں آ کر شہید ہو گئیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ نے ریاستی ناکامیوں پر سوال اٹھائے مگر قاتلوں کو سزا نہ ملی۔ آسمہ جہانگیر نے ضیاء الحق کے سخت قوانین کے خلاف آواز بلند کی، ویمنز ایکشن فورم اور AGHS لیگل ایڈ سیل قائم کیا۔ انہیں بارہا گرفتار کیا گیا، دھمکیاں دی گئیں مگر وہ نہ جھکیں۔ اقوام متحدہ میں ماورائے عدالت قتل کو بے نقاب کر کے انہوں نے دنیا کو جھنجھوڑا۔ حنا جیلانی نے خواتین کے لیے قانونی معاونت فراہم کی، دستک شیلٹر ہوم قائم کیا، دھمکیاں برداشت کیں مگر پناہ گزین عورتوں کے لیے ڈھال بنی اور بعد میں اقوام متحدہ کی نمائندہ کے طور پر جبری گمشدگیوں پر روشنی ڈالی۔ سمیہ شرور نے 6 اپریل 1999 کو لاہور میں زیادتی کرنے والے شوہر سے طلاق لینے کی کوشش کی مگر اپنے خاندان کے بھیجے گئے قاتل کے ہاتھوں قتل ہو گئیں۔ آسمہ جہانگیر اور حنا جیلانی معجزانہ طور پر بچ گئیں، کوئی گرفتاری نہ ہوئی مگر اس واقعے نے دنیا بھر میں غیرت کے نام پر قتل کے خلاف شدید رد عمل پیدا کیا اور قانونی اصلاحات کی بنیاد رکھی۔ عافیہ صدیقی 17 جولائی 2008 کو کراچی سے اغوا ہوئیں، 5 برس خفیہ امریکی حراست میں رہیں، اذیتیں برداشت کیں اور متنازع مقدمے کے بعد 86 سال قید کی سزا دی گئی۔ ان کی کہانی قومی غیرت اور انصاف کے سوال کا استعارہ بن گئی۔ اسی سال بلوچستان کے علاقے بابا کوٹ میں 13 جولائی کو 5 عورتوں کو جبری شادی سے انکار پر گولیاں مار کر زندہ دفن کر دیا گیا۔ ان میں 3 کم سن بچیاں شامل تھیں۔ یہ ظلم ایک صوبائی وزیر کے بھائی کے حکم پر ہوا، دیر سے گرفتاریاں ہوئیں اور ایوانوں میں قبائلی رسموں کا دفاع کیا گیا۔ یہ واقعہ ریاستی ناکامی کا بدنما ثبوت بن گیا۔ 2020 میں کوئٹہ میں ماریا نامی بچی کو عدالت کی تحویل کے باوجود ایک بااثر سینیٹر کے گھر لے جایا گیا۔ قانون نے آنکھیں بند رکھیں اور استثناء کی نئی مثال قائم ہوئی۔ 21 فروری 2023 کو بلوچستان کے علاقے برکھان میں ایک کنویں سے ایک عورت اور 2 مردوں کی لاشیں برآمد ہوئیں جنہیں مبینہ طور پر نجی جیل میں قید رکھا گیا تھا۔ گواہوں کو دھمکیاں دی گئیں اور مرکزی ملزم ضمانت پر رہا ہو گیا۔ انسانی حقوق کمیشن نے اس پر سخت تنقید کی مگر نتیجہ خاموشی نکلا۔ 9 مئی 2023 کے بعد عمران خان کی گرفتاری کے دوران ہزاروں خواتین کارکن گرفتار ہوئیں، انہیں تشدد، تنہائی اور علاج سے محروم رکھا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جو کینسر سے لڑ رہی تھیں، 10 سال قید کی سزا پائیں اور جیل کی غیر انسانی حالت نے ان کی صحت کو مزید بگاڑ دیا۔ ثنا جاوید خان کو 14 ماہ غیر قانونی طور پر قید رکھا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ عدالتوں نے گرفتاریوں کو غیر قانونی قرار دیا مگر پھر بھی انہیں بار بار گرفتار کیا گیا۔ طیبہ راجہ کو بھی اغوا کیا گیا، 9 ماہ قید اور تشدد کے بعد ثبوت نہ ملنے پر ضمانت ملی۔ بشرا بی بی کو بدعنوانی اور عدت کے مقدمے میں 7 سے 14 سال قید سنائی گئی، انہیں تنہائی میں رکھا گیا اور زہر دیے جانے کے خدشات ظاہر ہوئے۔
شیرین مزاری کو 5 بار گرفتار کیا گیا، ایک گرفتاری کو عدالت نے غیر قانونی قرار دیا۔ عالیہ حمزہ ملک کو بار بار چھاپوں اور گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کے بچوں کو بھی ہراساں کیا گیا۔ فلک جاوید خان کو ستمبر 2025 میں اغوا کر کے سائبر قوانین کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، 5 دن کا ریمانڈ دیا گیا اور گھر والوں سے ملاقات تک نہ ہونے دی گئی۔ بانو کو 4 جون 2025 میں بلوچستان کے علاقے دگرائی میں پسند کی شادی پر غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ وہ قرآن ہاتھ میں لے کر بولی تھیں کہ مار دو لیکن اس سے زیادہ مت کرنا۔ اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، 13 گرفتاریاں ہوئیں، مگر قبائلی جرگے ابھی طاقتور ہیں۔ پاکستان میں خواتین پر ظلم مسلسل جاری ہے۔ صرف 2024 میں 547 غیرت کے نام پر قتل رپورٹ ہوئے۔ سیاسی جبر خاص طور پر 2023 کے بعد خواتین کو دبانے کے لیے تشدد اور قید کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہا۔ جبری گمشدگیاں 1971 کی جنگ سے لے کر آج کے بلوچستان تک خواتین کی زندگیوں کو تاریک کر چکی ہیں۔ امتیازی قوانین، طاقتور طبقے کا تحفظ اور ریاستی خاموشی نے اس ظلم کو مزید گہرا کر دیا ہے، مگر اس تاریکی میں کچھ چہرے امید کی کرن ہیں۔ آسما جہانگیر، بے نظیر بھٹو اور قید پی ٹی آئی خواتین نے جرأت، استقامت اور سچائی کے چراغ روشن کیے۔ فلک جاوید کا اغوا اس جاری داستان کا تازہ زخم ہے جو انصاف کے مطالبے کو اور بلند کرتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تحقیقات ہوں، قوانین پر عمل کیا جائے اور مظلوموں کی آواز سنی جائے۔ جیسا کہ ہنا جیلانی نے کہا تھا کہ ناانصافی پر غصہ عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ کہانیاں اس دن کی امید دلاتی ہیں کہ جب پاکستان کی کوئی عورت خوف اور جبر میں زندگی نہ گزارے بلکہ سر اٹھا کر آزاد فضا میں سانس لے۔